الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا ہے جو قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہوئے جب سجدہ آ جائے تو اس سجدہ تلاوت کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، بڑے اچھے الفاظ پہ مشتمل ہے۔ آپ خود بھی اس کو سیکھیں اور اپنے دوسرے دیگر دوستوں احباب کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی دوست و احباب اس دعا سے بے خبر ہیں، ان کو یہ دعا نہیں آتی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، سجد وجہ للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس اللہ کے سامنے سجدہ کیا، خلقہ جس نے اسے پیدا کیا، وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ، اور اس کے کان اور آنکھوں کے سراخ کو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ بنایا۔ یہاں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے، کبریائی بھی ہے، حمد بھی ہے، تعریف بھی ہے، عزت و عظمت بھی ہے، ہیبت و جلالت بھی ہے۔ فرمایا کہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ، اور اس اللہ نے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کے کانوں اور آنکھوں کے سراخ بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت، ہیبت اور جلالت کا اقرار کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ دعا تھی جو سجدہ تلاوت کے دوران سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو خود بھی یاد کریں اور اس چھوٹے سی کلپ کو، بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ چھوٹی سی کاوش آپ کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے اور ہمارے لیے بھی یہ چیز ذریعہ نجات بن جائے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، ہیبت، جلالت، قوت اور طاقت کا برملا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔